قوت ہے جس کے لیے اس عوام نے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر یہ معیشت اسی طرح ڈگمگاتی رہی تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہیں، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان اور ان کی معاشی ٹیم نے مل کر سنبھالا دیا اللہ کی مدد سے. اور اس میں سب کا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپہ سالار کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر خزانہ کا، سب کا رول ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ یہ دوسرا سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب ڈالر الحمدللہ نیچے آ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہم سب کی زندگی میں یہ پاکستان دوبارہ سے معاشی طور پر مستحکم ہو، دوبارہ سے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو اور ہم عزت و وقار سے جی سکیں. الیکشن بھی ہوں گے، سیاست بھی ہوگی، لیکن جب تک اس ملک کی معاشی حالت جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے وہ درست نہیں ہوگی، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. یہاں پہ جو حالت ہے، مطلب لوگوں کا کہنا ہے، یہاں پہ جو لوکل ہیں ان کا کہنا ہے کہ ریسکیو 1112 کو اطلاع دی گئی، لیکن تاریں نیچی ہونے کی وجہ سے اور گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکیو 1112 وقت پر نہیں پہنچ سکی. ایسے ادارے جو ان کی اجازت دیتے ہیں اور ایسی کنسٹرکشن جو کروائی جاتی ہے، تاریں جو نیچی، اس کے لیے آپ کی حکومت نے، اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا. آئندہ آپ کیا لایا مطلب؟ ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کیا، یہ بات کر رہے ہیں ایٹمی قوت ہے جس کے لیے اس عوام نے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں. اگر یہ معیشت اسی طرح ڈگمگاتی رہی تو خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاحق ہیں، جس کو اللہ کے فضل و کرم سے وزیر اعظم پاکستان اور ان کی معاشی ٹیم نے مل کر سنبھالا دیا اللہ کی مدد سے. اور اس میں سب کا رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپہ سالار کا، چیف آف آرمی سٹاف کا، وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر خزانہ کا، سب کا رول ہے. اور یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، کیونکہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ یہ دوسرا سری لنکا بننے جا رہا ہے، ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب ڈالر الحمدللہ نیچے آ رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں ہم سب کی زندگی میں یہ پاکستان دوبارہ سے معاشی طور پر مستحکم ہو، دوبارہ سے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو اور ہم عزت و وقار سے جی سکیں. الیکشن بھی ہوں گے، سیاست بھی ہوگی، لیکن جب تک اس ملک کی معاشی حالت جو کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے وہ درست نہیں ہوگی، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے.